السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور پیر طریقت رہبر شریعت محسن ملت سید ہاشمی میاں عرف پیر باپو دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر جتنے بھی سادات اکرام یہاں موجود ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں اس موقع پر دعوت دی اور مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ حضور محسن ملت کے والد سید منور باپو صوفی باصفا علیہ رحمت رضوان کا یہ پہلا عرس ہے، پہلا سالانہ عرس ہے، اور یہاں سرزمین کاٹھیاواڑ میں میرے آنے کی یعنی کہ پہلا موقع ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا۔ میرا تعارف صرف پیر باپو کے ساتھ ہے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کو جانتا نہیں، کسی کو پہچانتا نہیں۔ تو جو حالات مجھ سے پہلے ہمارے محب گرامی حضرت اللہ یعنی کہ حضرت نے جو بیان کیے، صوفی باصفا حضرت سید منور باپو علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے انہوں نے مختصر میں بیان کیا ہے۔ آپ نے جو بھی اونا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کا ملاحظہ کیا ہوگا، پوری زندگی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ تو اگر 10-15 منٹ میں انہوں نے پوری زندگی کا خاکہ اگر پیش کیا ہے تو آپ کی نگاہوں میں ان کی جتنی زندگی تھی سب آ گئی ہوگی۔ بوڑھے ہوں گے تو بچپن سے بڑھاپے تک کی زندگی، اور جو تھوڑی آدھیڑ عمر کے ہوں گے تو جوانی سے بڑھاپے تک کی زندگی، اور جو ابھی بچے ہیں انہوں نے بڑھاپے کی زندگی دیکھی ہوگی، تو وہ نوجوانوں نے بڑھاپے کی زندگی دیکھی، تو وہ جس نے جتنا دیکھا تھا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا ہوگا۔ ہاں، ہم نے انہیں اس حال میں دیکھا، ہم نے انہیں اس حال میں دیکھا، ہم نے انہیں یہ کام کرتے دیکھا، ہم نے ان کی یہ خدمات دیکھی۔ اب ہر کوئی اپنے تصور میں آپ کی زندگی لائے اور پھر عرس کا حق ادا کرے، عہد کرے، ہم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے جو راہ انہوں نے ہمیں دکھائی، ہم اس راہ پر چلیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو، پہلے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء اکرام آتے رہے، اور یہ سلسلہ اللہ نے کیوں جاری کیا؟ حضرت آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کا سلسلہ یہ کیوں جاری ہوا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا، مخلوق خدا کو راہ مستقیم دکھانا، مخلوق خدا کو، اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا اور اس پر چلانا۔ یہ کام انبیاء کرام کے ذریعے ہوتا رہا، اور پھر جب آخری نبی خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، رک گیا۔ اب کوئی نبی نہ آئے گا،
وہ آخری نبی تھے, نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, کیا اب ان لوگوں کو, اس امت کو, کیا اب کسی رہنما کی ضرورت نہیں؟ کیا کسی ہادی و مہدی کی ضرورت نہیں؟ کیا اب اس امت کو کسی مصلح کی ضرورت نہیں؟ اگلی امتوں میں آپ دیکھیں تو ایک نبی جاتا تھا, اسی کی تعلیمات کو آگے بڑھانے اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا. ایک زمانے میں 3 نبی ہوتے تھے, کسی زمانے میں ایک ساتھ 70 انبیاء اکرام اللہ نے مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کر سکے. سرکار کے بعد اب کوئی نبی تو نہ آئے گا, تو پھر یہ کام جاری کیسے رہے گا؟ یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کو منتخب کیا, 2 لوگوں یعنی 2 جماعت کا انتخاب کیا. ایک جماعت علماء کی ہوگی تو ایک جماعت اولیاء کی ہوگی. وہی کام جو اگلے زمانے کے انبیاء کرتے تھے, اس امت محمدیہ کے علماء اور اولیاء کیا کریں گے. اب علماء کا اور اولیاء کا یہ دونوں کے مل کر کرنے کا کام ہے, دونوں کبھی الگ نہیں. جس نے بھی ان دونوں کو الگ کیا سمجھ جاؤ وہ گمراہ ہو گیا. اولیاء اور علماء, ان 2 کو جنہوں نے الگ کر دیا, نہیں وہ تو شریعت والے, ہم طریقت والے, سمجھ جاؤ بندہ گمراہ ہو گیا, بندہ راستہ بھٹک گیا, صراط مستقیم اسے مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ علم شریعت اور علم طریقت دونوں کو ملا کر چلے. بندہ دونوں کے دامن تھام کر چلے, دونوں کے دامن تھام لے. ایک طرف صحابہ بھی ہو تو ایک طرف اہل بیت ہو, ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, ایک ہاتھ میں اولیاء اور پیران کرام کا دامن تو دوسرے ہاتھ میں علماء کا دامن. اگر یہ راہ اس نے اختیار کی تو پھر بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب یہ علماء یہ صرف بتائیں گے, بول کر بیان کریں گے, آپ کو بتا دیں گے یہ ایسا کام ہے ویسا کام ہے, ایسا کرنا جائز ہے ویسا ناجائز ہے, یہ حرام, اس سے بچنا ضروری. صرف بولیں گے, بیان کر دیں گے, اور واقعی ان کا یہی طریقہ ہے. اللہ قرآن میں جا بجا اپنے انبیاء اکرام سے کہلواتا ہے, خود اپنے محبوب سے کہلوایا, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہم پر تو صرف پہنچا دینا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی مرضی کی بات ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہم پر تو صرف پہنچا دینا, ہم پہنچا دیں گے, آپ کرو نہ کرو آپ کی مرضی. لیکن آپ اندازہ کریں, اگلے امت میں انبیاء کرام تھے, جب لوگ بہکتے اور راہ راست پر بول کر, پہلے تو تعلیم دیتے بول کر, انبیاء کرام کا یہ طریقہ بول کر علم دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, اے لوگو ایسا مت کرو ویسا کرو, اپنے آپ کو سدھارو, اصلاح کرو, بول رہے ہیں, نہیں مانتے. یعنی یہ کام علماء کا تھا, انبیاء یہ کام کر رہے تھے, یہ کام اب علماء کا ہے. بول کر, دعوت دے کر انہیں سدھارنے کی, اصلاح کی کوشش کرتے. اگر نہ سدھرتے, ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے, ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے, تو پھر انبیاء اکرام معجزات دکھایا کرتے تھے. پھر انبیاء معجزات دکھاتے, اور معجزات دکھاتے تو اس کے بعد کئی لوگ راہ راست پر آ جاتے. تو اب یہ کام اللہ نے اس امت کے اولیاء کو دے دیا. یہ بولنے, انبیاء کے 2 کام, ایک بولنا, تعلیم دینا, علم دینا, لوگوں کی اصلاح کرنا, اللہ نے یہ کام علماء کو دیا. تو انبیاء کرام کا یہ کام کہ معجزات دکھانا, اللہ نے یہ کام اولیاء کے حوالے کر دیا. تم کرامتیں دکھاؤ اور کرامت دکھا کر لوگوں کو راست پر لے آؤ, سیدھی راہ پر لے آؤ. اب اولیاء یہ کرامتیں دکھاتے ہیں اور کرامتیں دکھا کر لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں. آپ چاہو کہ علماء بھی کرامتیں دکھائیں, نہیں ہو سکتا. علماء کرامت دکھائیں, نہیں ہو سکتا. لیکن اولیاء یہ ان کا کام ہے کرامت دکھانا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ کرامتیں ضروری نہیں کہ اسپیشل خاص دکھا ہی جائے, دکھا ہی دی جائے, یہ کوئی ضروری نہیں. بہت سی کرامتیں ایسی ہوتی جو خود ولی کو نہیں پتا ہوتی کہ یہ میری کرامت ہے. ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں نے کرامت سے کام کیا, یہ میں نے کرامت دکھائی. ولی کو, اور ولی کا مقصد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کرامتیں دکھائے. ولی کا مقصد ہی نہیں کہ وہ کرامت دکھائے, اللہ اس کے ہاتھ پر جاری فرما دیتا ہے. اگلے دور میں, اگلی امتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج کل دیکھیں قربانی کا مہینہ ہے,
قربانی کا مہینہ ہے. ہم نے قربانیاں کی اور اس کے 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ہم نے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں 3. تو ہم نے جب قربانیاں کی ماہ ذی الحجہ میں، یہ قربانی کا مہینہ، حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کیسی کیسی قربانیاں دی. اور پھر جو آنے والا مہینہ ہے یہ مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام. یہ ماہ بھی قربانی کا مہینہ جس میں امام علی مقام امام حسین نے اپنی جان اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی ہے. یہ 2 قربانیاں، ایک ہمارے سال کے آخر مہینے میں اور ایک سال کے ابتدائی مہینے میں. اور یہ دونوں قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بندہ جب تک قربانی پیش نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک وہ قربانی پیش نہ کرے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اب یہ قربانی کیسی قربانی ہو؟ قربانی ہر طرح کی آتی ہے، کبھی جان کی، کبھی مال کی، کبھی وقت کی قربانی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پتہ نہیں، لیکن جمعہ میں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، اگر 1:30 بجے کا ٹائم ہے جماعت کا اور وہ ادھر ٹائم کانٹا چل رہا ہے آگے 32 33 اوپر بڑھ رہا ہے، لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں گھڑی 30 کے اوپر جا رہا ہے، کانٹا ٹائم اوپر جا رہا ہے اور امام صاحب کو ابھی کوئی وقت کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کچھ تو ہوتے ہیں خاموش اندر دل ہی میں کڑتے رہتے ہیں، امام صاحب ٹائم گھڑی دیکھ ہی نہیں رہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اشارہ کرتے ہیں امام صاحب ٹائم ادھر دیکھو، ٹائم ادھر ٹائم دیکھو. اب جب یہ ٹائم ادھر دکھایا امام صاحب نے کہا ہاں بھائی ٹائم ہو گیا 1:30 بج گیا. یہ وقت کی قربانی دینا. آج پروگرام رکھا ہم نے صوفی باصفا سید منور صاحب علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. کیا اونا میں اتنے ہی لوگ رہتے ہیں؟ اونا میں اتنی بستی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اتنے ہی ہیں. اچھا، صوفی باصفا علیہ رحمت و رضوان کو ماننے والے صرف اتنے ہی ہیں؟ ماننے والے، رہنے والے چلو بہت سے مسلمان ہوں گے، ماننے والے کیا وہ صرف اتنے ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہوں گے. آئے کتنے ہیں؟ آئے کتنے؟ یہ بھی تو ایک قربانی ہے. یہ بھی قربانی دینا. آپ جہاں ہیں وہاں سے چل کر آئیں اور آ کر اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. انہوں نے پوری زندگی تمہارے لیے گزاری ہے. آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کا پہلا سالانہ عرس ہے، تم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہ تمہاری قربانی ہے، یہ تمہاری قربانی ہے. تو قربانی صرف جانور ذبح کرنا یہی قربانی نہیں ہے. اپنے آپ کو قربان کرنا یہی قربانی نہیں. صرف اور صرف ہم یعنی کہ دیکھیں ہر اعتبار سے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم کی قربانیاں آپ کو پتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑا، یہ بھی ایک قربانی تھی. یہ جو جتنے طالب علم ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں علم حاصل کرنے دارالعلوم و مدرسوں میں جاتے ہیں، یہ بھی قربانی دیتے ہیں. اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اپنا شہر چھوڑ کر ماں باپ کو گھر بار کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور دوسرے شہر جا کر ہاسٹل میں رہ کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے. بہرحال وہ جاتے ہیں، انہوں نے بھی قربانی دی. ان قربانیوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں کامیاب ہوگا. اب اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہیے تو پھر دونوں کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوگی. اور جب دونوں میں قربانی پیش کرے تو پھر بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ دیکھیں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی آپ نے قربانیاں سنی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئی، یہ قربانی. اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلائی، یہ قربانی. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی ان کی جان کی قربانی تھی. ہر قربانی میں کامیاب ہوتے گئے. جانتے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، انہوں نے بھی بہت سی قربانیاں دی. باپ نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے، کہا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا. تو یہ بھی قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے ہیں، ایک مرتبہ آئے، رہتے تھے فلسطین میں، وہاں سے مکہ اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے.
اب جب آئے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک دروازہ کھولنے والی نے دروازہ کھولا، ایک عورت نے، اور اس نے دروازہ کھول کر پوچھا بھائی کون؟ انہوں نے کہا بھائی اسماعیل کہاں ہے؟ کہا اسماعیل تو ابھی کام سے گئے ہوئے ہیں، جنگل گئے ہیں یا لکڑیاں کاٹنے، جو بھی کام تھا وہ گئے ہوئے ہیں، ابھی فی الحال موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، آئے تو کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا بس۔ اس نے بھی دروازہ بند کیا، آپ چل دیے، واپس فلسطین چلے گئے۔ اب جب واپس یعنی حضرت اسماعیل شام کو لوٹ کر آئے تو آ کر بیوی نے بتایا بھائی ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایسا حلیہ تھا، ویسا چہرہ تھا، ایسی داڑھی تھی۔ تو کہا اس نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ حضرت ابراہیم جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ بس آئے تو کہہ دینا، یہ پیغام دے دینا۔ کہا ٹھیک۔ کہا کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا، عورت نے کہا، اپنی ان کی بیوی نے، حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا، جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہنا تمہاری چوکھٹ بہت خراب ہے، اسے بدل دو۔ تمہاری چوکھٹ بہت خراب ہے، اسے بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، حلیہ سنا، پہچان گئے، میرے والد ابراہیم تھے۔ کہہ کیا گئے؟ تمہاری چوکھٹ خراب۔ چوکھٹ کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہم گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو چوکھٹ ہے، اسے چوکھٹ کہتے ہیں۔ کہا پیغام یہ دے گئے، چوکھٹ خراب ہے، تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں، اے جانتی ہو میرے والد مجھے کیا حکم دے گئے؟ وہ کہہ گئے کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، طلاق دے دو۔ جا میں نے تجھے طلاق دیا، طلاق 3 طلاق دیا، نکال دیا، چل جا، چھوڑ دیا اسے فوراً۔ پھر دوسری شادی کی، پھر دوسرے سال حضرت ابراہیم آئے ملاقات کے لیے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ایک عورت نے کھولا، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کہ آئے حضور، اندر آئے، تشریف لائیں۔ کہنا اسماعیل کا آپ آئیے تو صحیح، پہلے اندر تو تشریف لائیے۔ آئے، بٹھایا، پانی پلایا، دودھ پیش کیا، دودھ پیا، سارا انتظام، آپ آرام کیجئے، وہ تھوڑا کام سے گئے، آ جائیں گے، آپ ملاقات کر، آپ آرام کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں آرام نہیں کرنا، بس شکریہ، تم نے میری جو مہمان نوازی کی شکریہ ہے نا، لیکن اب مجھے جانا ہے، بس آئے تو کہہ دینا، میرا سلام عرض کرنا، سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ تمہاری چوکھٹ بہت زوردار ہے، سنبھال کر رکھنا، چوکھٹ بڑی اچھی ہے، سنبھال کر رکھنا۔ کہتے اب اسماعیل شام میں لوٹ کر آئے ہیں، بیوی نے کہا ایک ایسا بوڑھا آدمی آیا تھا، ایسا حلیہ تھا، ایسا چہرہ تھا، ایسی داڑھی تھی، پہچان گئے، رہے یہ تو میرے والد تھے، آئے تھے آج ملاقات کے لیے۔ اچھا یہ رکتے بھی نہیں ہیں کبھی کہ چلو رات بھی وہیں رک پڑیں، اسماعیل آئیں گے تو ملاقات نہیں، موقع اتنا ہی ہے کہ آئیں، مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ تو واپس لوٹ جائیں، یہ اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب آئیں، حضرت اسماعیل کہا کہ یہ سارا حلیہ تھا، کہاں؟ یہ تو والد تھے۔ کہا سلام کہاں ہے؟ جواب دیا۔ کہا اور کوئی بات کہی؟ کہا انہوں نے کیا جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ اسماعیل سے کہنا چوکھٹ بڑی اچھی ہے، سنبھال کر رکھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا جانتی ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتی۔ کہا وہ میرے والد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو پیغام دیا اس کی وجہ جانتی ہو کیا ہے؟ کہا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری بیوی بڑی مہمان نواز ہے، بڑی اچھی ہے، بڑے اچھے اخلاق کی ہیں، اسے حفاظت سے سنبھال کر رکھنا۔ تو دونوں خوش ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسماعیل نے پہلی بیوی کو طلاق دی اپنے باپ کے پیغام اور حکم کی وجہ سے، یہ بھی قربانی تھی۔ اپنی بیوی کو ایک جملے پر چھوڑ دینا یہ قربانی ہے، لیکن یہ قربانی ہر کوئی پیش نہیں کرتا۔ عام آدمی، عام نوجوان کو دیکھ لیں، عام نوجوان کو دیکھیں، ہاں وہ بیوی کا ایسا غلام بنتا ہے، اس کے شادی کے بعد اس کے پلو میں ایسے آ جاتا ہے کہ اب ماں باپ کوئی بات کہے اسے بری لگتی ہے، لیکن بیوی کہے ہاں تو سچی ہے، اگر وہ اسے کہے بھئی ہم یہاں نہیں، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی ہے، یا تو ماں باپ کے ساتھ رہے یا پھر میرے ساتھ، دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کر، اختیار کر، وہ کہے گا یار تو ایسی بات کیوں کرتی ہے، اپنے ایک مکان لیتے ہیں پھر اپنے دونوں الگ رہیں گے، یہ سارے انتظام کرے گا، لیکن ماں باپ کی ضرورتوں کا انتظام یہ کون کرے گا؟ ان کے احکامات کی پیروی یہ کون کرے؟ اب آپ دیکھیں، آپ نے ساری زندگی دیکھی، سید منور باپو علیہ رحمت و رضوان کی زندگی دیکھی، اور ان کے بعد آپ ہاشمی پیر باپو کی بھی زندگی دیکھ رہے ہیں، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ اور دیکھی تو اب صرف یہ آپ تصور کریں اس زندگی میں کہ سید منور باپو وہ اپنے والد کے مطیع و فرما بردار تھے یا نہیں تھے، اور ہاشمی پیر باپو یہ اپنے والد کے مطیع و فرما بردار تھے یا نہیں تھے، اور جب یہ مطیع و فرما بردار ہوئے تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، انہیں ذبیح اللہ، اور انہیں اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، تو پھر اللہ اپنے ان بندوں کو بھی اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا۔ اور پھر اب یہ میری تقریر
یہ نصیحت واضح و نصیحتانہ کے سادات کے لیے واضح و نصیحت کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ تو پرورش اور ان کی گتھیوں میں پلایا جاتا ہے اور پرورش ہوتی. لیکن ایک یہ نصیحت ہے ہاشمی پیر باپو کی اولاد ہے اور اس خاندان کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے وہ اپنے ماں باپ کے پیروکار رہیں, مطیع و فرمانبردار رہے, تو نہ اعمال برباد ہوں گے نہ عقیدہ برباد ہوگا. عقیدہ بھی برباد نہیں, ایمان بھی سلامت, اعمال بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. لیکن کب؟ جب اپنے باپ کی سنتے ہوں, اپنے باپ کی مانتے ہوں. تو دوستو یہ قربانی پیش کریں, اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. چاہے عام آدمی ہو, چاہے پیروں کی اولادیں ہوں, اگر وہ یہ قربانی پیش کریں گے, اپنے باپ ماں باپ کے احکامات کو مانیں گے, اللہ انہیں دنیا میں سرخرو فرمائے گا, آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. جانتے سرکار نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت. ہر کوئی لکھتا ہو گیا ماں کی دعا, ماں کی دعا. تو باپ کا کیا ہوا؟ باپ کہاں گیا؟ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ اس جنت کا دروازہ ہے, باپ اس جنت کا دروازہ. تو جب تک دروازہ نہیں کھلے گا, ہاں, ماں کے قدموں کی جنت بھی نہیں ملنے والی. ماں باپ دونوں کے احکامات کی پیروی کریں. یہ قربانی, میرا مقصد صرف آپ کو بتانا یہ ہے, آپ ہر پوزیشن میں, ہر لمحے میں آپ کو اگر قربانی پیش کرنی پڑے, اللہ اور رسول کے نام پر آپ قربانی دیجئے. اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا, آخرت میں بھی کامیابی. اب آپ دیکھیں, اچھا اللہ نے قرآن میں, جو میں نے آیت پڑھی, اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. ایمان لائے ہو, بڑا آسان سمجھتے ہو. اے مومنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. صرف آزماؤں گا نہیں, ضرور آزماؤں گا. کس بات سے؟ من الخوف, بشیء من الخوف, تھوڑے سے ڈر اور خوف سے. آج آپ نے حالات دیکھیں, پورے ہندوستان میں مسلمان خوف زدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آزمائش ہے, آپ کو استقامت اور صبر سے کام لینا ہے. یہ تھوڑی سی بھوک سے بہت سے مسلمان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو آسودہ حال بنایا تو کچھ کو پریشان حال. بھوک سے وہ پریشان ہیں, کمائی نہیں ہوتی, تو یہ بھی تو ایک آزمائش ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تھوڑا سا مال میں بھی نقصان ہوگا, تھوڑا سا جان میں نقصان ہوگا, اور تھوڑا سا کھیتی باڑی, پھلوں اور اولادوں میں نقصان ہوگا. اور ان سب پر یہ تو ساری آزمائش ہوگی. اگر ان سب پر تم نے صبر کیا تو اے محبوب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے, دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی, آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی. ایک قربانی جو نا, ایک قربانی, ویسے تو لوگ اور ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایک قربانی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی خود کی زندگی اور لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا سید منور حسین باپو علیہ رحمۃ الرضوان, انہوں نے ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ وقف کر دی. بڑی سی زمین تھی, آپ نے وقف کر دی. کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں زمینیں آتی ہے, مال دولت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مسجد و مدرسے کی تعمیر کروائیں اور وقف کر دیں راہ الہی میں؟ یہ ہر ایک کا کام نہیں. حال تو یہ ہوتا ہے بھائی آپس میں وراثت کے لیے لڑ رہا ہے, بھائی آپس میں وراثت کے لیے لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو کورٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, میں مومن. مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے. آپ مسلمان ہو, دین اسلام کے ماننے والے, دین کیا ہے؟ خیر خواہی. اب یہ ساری خیر خواہی اگر بیان کروں گا تو کافی وقت نکل جائے گا, لیکن یہ دین خیر خواہی ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ سے سرکار نے بیعت کی, وہ آئے مسلمان ہونے کے لیے, سرکار نے کلمہ پڑھا, کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم یہ کرو گے, یہ نہیں کرو گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے. ہم بھی اپنے پیروں کے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں, یہ بیعت بہت بھاری بیعت ہے. اگر یاد رہے تو آپ نے اپنے پیر سے بیعت کی, جو بھی پیر ہو, جتنے پیر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, جو بھی پیر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لے کر, اور اگر زیادہ پبلک ہے تو کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے. تو کپڑا ہاتھ میں, یعنی وہ کپڑا ہاتھ میں لے کر سیدھا ہاتھ اوپر رکھ کر, اور پھر
یہ بیعت کی جاتی ہے، دونوں کی نظیر موجود ہے۔ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی لوگوں نے بیعت کی ہے، اور کپڑا پکڑ کر بھی بیعت کی ہے اس طور پر، اور بغیر کپڑے کے بھی بیعت ہوئی۔ بس یہ کہ ہاتھ کو ایسے پکڑ لو اور کہو کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ یہ بیعت بھی سرکار نے عثمان غنی کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ عثمان غنی مکہ میں ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ ہاتھ، سرکار نے سیدھا فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا، اور عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ پھر سرکار نے خود ہی بیعت لے لی ہے، خود ہی بیعت لے لی۔ یہ حت عثمان غنی کی بیعت۔ تو بیعت کے سارے طریقے سرکار سے ثابت، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار بیعت لے رہے ہیں صحابہ سے، اولیاء اکرام، پیران اعظام، یہ بیعت لیتے ہم سے، اور یہ ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ہاشمی پیر باپو کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے سید منور باپو کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے شفیق ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ نہیں، یہ ہاتھ بظاہر ان کا ہے، لیکن یہ ہاتھ آپ کو علی تک اور رسول تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہاتھ آپ کو غوث اعظم سے ہوتے ہوئے حضرت علی مولا کائنات تک، اور وہاں سے سرکار تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارے پاس وہ نظر نہیں کہ ہم اس ہاتھ کو پہچان سکیں، اس ہاتھ کو دیکھ سکیں۔ اگر دیکھنے والا ہو تو پھر دیکھے کہ ہاتھ تو بظاہر ہاشمی پیر باپو کا تھا، سید منور باپو کا تھا، یا شفیق ملت کا تھا، لیکن جتنوں نے ان پر ہاتھ رکھے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو غوث اعظم اور اوپر حضرت علی مولا کائنات اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے، ہم نے یہاں ہاتھ دیا تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اوپر چلتا گیا، یہاں تک کہ مولا غوث اعظم اور غوث اعظم سے اب یہ جیسا سلسلہ اگر چشتی سلسلہ ہے تو خواجہ غریب نواز سے ہوتا ہوا جائے گا، لیکن خواجہ غریب نواز سے ہوتا ہوا بھی تو غوث اعظم پر پہنچے گا۔ سہروردی سلسلہ ہے یا نقشبندی سلسلہ، وہ بھی ہوتا ہوا تو غوث اعظم تک پہنچے گا۔ رفاعی سلسلہ ہے، وہ بھی ہوتا ہوا پہنچے گا غوث اعظم پر، اور پھر غوث اعظم سے اوپر بہت سے سلسلے، بہت سے اولیاء اکرام، اور پھر یہ سلسلہ پہنچا علی تک۔ تو آپ نے جو ہاتھ دیا اپنے پیر کے ہاتھ میں، بیعت کی، بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ کرنا۔ آپ نے کیا بیعت کی؟ میں گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بیعت کے الفاظ، ہر پیر کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بیعت کے وقت یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ سنتوں پر عمل کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، یہ کرتا رہوں گا، وہ کرتا رہوں گا، یہ ساری چیزوں سے بچوں گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ کام کیے، آپ ان کاموں سے بچے، پتہ چلا بندہ جھوٹ بول رہا تھا، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بندہ جھوٹ بول رہا تھا یہ کروں گا، لیکن کیا نہیں۔ تو پھر اگر مرید ہوئے اور واقعی سچے مرید بننا چاہتے ہو تو پھر آپ کے پیر کے ہاتھ میں دے کر آپ نے وعدہ کیا اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ بندہ ہے، کبھی پھسل جاتا ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، بندے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش تو کرے۔ اگر آپ نے کوشش کی تو یہ بھی آپ کی قربانی ہے، اللہ ان کوششوں کے صدقے میں اللہ آپ کی نجات فرما دے گا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ تو بیٹھ جاتے ہیں، بس ہو گئے مرید، ہو گئے کافی ہے، مرید ہو گئے کافی ہے، اب بیٹھ گئے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں، آپ کوشش کریں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کی تو کس بات کی؟ سرکار نے ساری باتیں کہلوائی، اس کے بعد سرکار نے فرمایا دین، اور میں تمہیں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، دین پورے کا پورا نصیحت خیر خواہی ہے۔ کہ اب خیر خواہی کرنی، لوگوں کی خیر خواہی کا مطلب لوگوں کی بھلائی چاہنا۔ اب آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، اے غلام جاؤ بازار سے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ اب یہ بازار گیا، یہ غلام جو نا وہ بازار گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، ایک زوردار شاندار گھوڑا ایک بندہ لے کر کھڑا تھا، غلام لے کر کھڑا، کہا بیچنا ہے؟ کہاں بیچنا ہے؟ کتنے میں؟ کہا 100 درہم میں۔ اس نے سوچا شاندار گھوڑا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا ابھی قربانی کے جانور خریدنے آپ گئے، بکرا دیکھا ماشاءاللہ ہے نا 30-35 کلو کا ہوگا، اور بندہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی 8000 میں بیچنا ہے مجھے، 8000 میں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نا یار اتنا شاندار، لوگ میں نے دیکھا کہ ایسا بکرا 40-45 میں خرید کر لائے اور مجھے 8 ہی میں مل رہا ہے،
کیوں نہ جلدی سے ہاتھ مار دوں. وہ کہے گا 8 نہیں میں تجھے 10 دیتا ہوں لیکن مجھے دے دے. لے لیا ہے نا, یہ آپ کا کام. اب وہ غلام جو اس نے بھی 100 درہم دیے, وہ گھوڑا لے کر آیا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے جب گھوڑا دیکھا, آپ نے کہا کتنے میں خریدا؟ بڑا شاندار گھوڑا, کتنے میں؟ کہا 100 میں, 100 درہم میں. کہا یار یہ 100 کا نہیں ہے, 100 کا نہیں ہے, زیادہ کا. جا بلا لا اس کو, جس سے خریدا اسے بلا لا. وہ بندہ گیا, غلام جا کر بلا لایا. اس سے کہا یار تو نے 100 میں بیچا, یہ بڑا قیمتی ہے, قیمت بڑا. کہا ٹھیک ہے 200 دے دیجئے گا. 200 دے دیں؟ کہا نہیں یار 200 کا بھی نہیں, تھوڑا زیادہ کا ہے. کہا 300 دے دو. نہیں 300 بھی نہیں, زیادہ کا ہے. اب یہ بڑھاتے گئے اور یہ کہتے گئے نہیں اتنا نہیں, زیادہ. کہتے ہیں 800 پر, ہاں 800 درہم کا ایک گھوڑا ہے. بھائی گن کر اس کو 700 درہم اور دے دے, 700 اور دے. کہتے ہیں 800 درہم دیے. اب یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں کہتے ہیں جریر بیوقوف, پاگل ہو گیا, ہاں یہ کیا کیا؟ وہ تو دے گیا 100 درہم میں, تجھے قیمت بڑھا کر 800 میں خریدنے کی کیا ضرورت؟ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اس لیے کہ سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی, ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا, خیر خواہی کروں گا. تو اب وہ 800 کی قیمت والا اگر 100 میں خریدوں, میرے بھائی کا انجانے میں 700 کا نقصان ہو جائے, یہ میں نے گوارا نہ کیا, اس لیے بلا کر 700 دے دیے, 800 میں خریدا. یہ ہے خیر خواہی اپنے مسلمان بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں, ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں, برائیوں سے روکتے رہیں. مانے آپ کو ڈنڈا لے کر نہیں دوڑنا, ڈنڈا لے کر نہیں دوڑنا کہ کر نہیں, آپ کا کام ہے صرف بتا دینا. وہ کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا کوئی بات نہیں, آپ پھر دوبارہ اسے نیکی کی دعوت دے دیں, بھلائی کی طرف دعوت دے دیں. اور جب آپ بار بار اسے ٹوکتے رہیں گے, ایک دن تو وہ آئے گا کہ جب وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا, طاعات میں آپ کا ساتھی, گناہوں سے بچنے میں آپ کا ساتھی. اور جس دن یہ دن آیا تو پھر آپ کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے قربانی پیش کرنا. ہم جان مال عزت و آبرو, ہم اپنے وقت کی, اپنے نفس کی بھی قربانی دینی ہے. نفس کہتا ہو یہ کر وہ کر, ہم کہیں ہم وہ کریں گے جو اللہ و رسول کا حکم ہے. پھر یہ اپنے جان کی, اپنے نفس کی قربانی, اپنے نفس کی. پیر نے کہہ دیا, کوئی حکم دیا, پیر نے کہا, پیر صاحب نے کہا جاؤ فلاں کام کرو یا یہ کر کے آؤ. اب بندہ دل میں اگر یہ خیال, ایک تو ہوتا ہے وہ بندہ کہ پیر نے حکم دیا, خوشی خوشی دوڑتا ہوا جاتا ہے, میرے پیر کا حکم ہے, کر آیا تب تو کامیاب ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے دل میں ہی کڑتا رہتا ہے, مجھے کو کام دے دیتے. ارے تو خوش نصیب ہے کہ تجھی کو دے دیتے ہیں, تو خوش نصیب ہے کہ تجھی کو دے دیتے ہیں, ورنہ کام کرنے والے تو بہت سے مل جاتے. یہ تو ان کا کرم کہ تجھے بلایا, یہ تو ان کا کرم کہ تجھے کام دیا, ورنہ تو کام دینے والے اور کرنے والے بہت سے مل جاتے. تو اب اگر بندے کو کام سپرد کیا, اس میں آپ کے مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ کو یعنی گئے یہاں سے کرایہ خرچ کر کے وہاں گئے, وہاں سے سارا کام نپٹا کر واپس آئے, آپ کا 100 200 500 روپیہ کرایہ خرچ ہو گیا. پیر صاحب نے آپ کو دیا ہی نہیں, پیر صاحب نے آپ کو کرایہ نہیں دیا, کام کے لیے بھیجا تھا لیکن دیا نہیں. اب دل میں وہی خیال ہے, پیر صاحب نے کام کروا لیا, اتنا کرایہ, کچھ نہیں زیادہ نہیں, کرایہ تو دے دیتے. تو پھر تو پیر کا مرید کیسا, تو مرید کیسا. اعلیٰ حضرت سے, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. اور مسئلہ کیا پوچھا گیا دیکھیں, بڑی کمال کی بات ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک پیر صاحب ہیں, ہے نا, اور وہ پیر صاحب نے لوگوں سے چندہ کیا کہ آپ لوگ سارے لوگ جو ہیں فلاں یعنی کہ رقم جمع کرو, اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں دو, اس سے اچھے کام کیے جائیں گے. اب پیر صاحب نے کہا, اب اس سے بھی کہا بھئی تو بھی دے, اتنی رقم تو دے, اللہ کی راہ میں خرچ کر, ہے نا, نیک کاموں میں. یہاں یہ نہیں تھا, دیکھیں ایک ہوتا ہے فکس چندہ, بھائی مسجد کے لیے چندہ دو, اب آپ نے دیا تو اس چندے کو مسجد ہی میں خرچ کرنا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں کر سکتے. مدرسے کے لیے کروایا, وہیں پر خرچ کرنا, کہیں اور نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پیر صاحب دیکھیں, پیر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اسے اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے گا, غریب فقراء مساکین پر خرچ کیا جائے گا, جس کی جیسی ضرورت ہوگی خرچ کیا جائے گا. سب نے چندہ کر کے رقم جمع کر دی. اب جب رقم جمع ہوئی تو پیر صاحب نے کچھ رقم تو خرچ کی, لیکن کچھ رقم اپنے اوپر خرچ کی.
اپنے اوپر. یہ دیکھیں یہ آخری بات میں بتا کر ابھی ختم کر رہا ہوں. ایک آخری بات آپ کی توجہ. پیر صاحب نے وہ رقم اپنے اوپر خرچ کی. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ پیر صاحب نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ جمع کروایا تھا اور پھر خود کے لیے خرچ کیا. ایسے پیر کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے پیر کے لیے کیا حکم ہے؟ اب آپ سوچیں کیا حکم ہوا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کر جمع کروایا تھا کہ اللہ کی راہ میں پیر پر خرچ ہونا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. پیر پر خرچ ہونا یہ بھی اللہ کی راہ میں. پیر پر کوئی حکم نہیں, انہوں نے صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے, صحیح مصرف میں خرچ کیا. اعلیٰ فرماتے ہیں پیر اور علماء حفاظ ان پر مال خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اب آپ نے مال کی قربانی بھی دیں, علماء حفاظ کے لیے بھی, اپنے پیرانے نظام کے لیے بھی آپ یہ قربانی پیش کریں. صرف بیٹھے بٹھائے جنت نہیں ملتی, آپ کو کچھ قربانیاں پیش کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی قربانی پیش کرنے کی بات آئے, جس چیز میں میں نے کہا نا وقت بھی آ جاتا ہے, نفس بھی آ جاتا ہے, ہر چیز میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی راہ میں قربانیاں پیش کرنی ہے. ایک بہت عظیم یعنی بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے, سرکار نے اپنے صحابہ کو بیان کی اور اس میں بڑا طویل واقعہ ہے, اور اگر واقعہ سنانے جاؤں تو وقت زیادہ, اس لیے بس اشارہ کرتا ہوں. اصحاب اخدود کا واقعہ کبھی آپ یا تو ہو سکتا ہے سناؤ, نہ سناؤ, آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اصحاب اخدود کے واقعے میں ایک بچہ تھا جادوگر, ایک یعنی کہ بادشاہ کے دور میں بنو اسرائیل کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مومن کہلائے جاتے تھے, کچھ کفار مشرکین تھے. تو ایک جادوگر, بڑا جادوگر تھا. اس جادوگر نے اپنے بادشاہ سے کہا تھا کہ ایک بچہ میرے پاس بھیجیے جو بڑا ذہین ہو, جس کا دماغ بڑا تیز ہو, آپ اسے بھیج دیجئے, میں اسے جادو سکھا دوں گا اور وہ جادو سیکھ جائے گا تو بڑھاپے تک آپ کے کام آئے گا. کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ یعنی کہ ایک بچہ چنا گیا جو بہت ہی انٹیلیجنس یعنی کہ اس کا دماغ بہت تیز تھا, کمپیوٹر دماغ, اسے پسند کیا گیا. بھائی اسے کام دے دیا تجھے روزانہ اس جادوگر کے گھر جانا ہے, جادو سیکھنا ہے. اب یہ یہاں سے جاتا, راستے میں گرجا گھر تھا جہاں پادری کتاب کی تلاوت کرتا. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ انجیل کی تلاوت کرتا اور اس تلاوت کے ساتھ نماز وغیرہ بھی پڑھتا. یہ بچے کو یہ سارا طریقہ بڑا پسند آتا, قرآن کی تلاوت بڑی, انجیل کی تلاوت بڑی اچھی لگتی, ساتھ ہی ساتھ اسے نماز کا طریقہ بڑا اچھا, تھوڑی دیر بیٹھ جاتا, کچھ دین عیسائیت کی تعلیم, ایمان کی تعلیم حاصل کرتا, پھر جادوگر کے پاس جاتا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کامل جادوگر بھی بن گیا اور کامل مومن بھی بن گیا ہے, مومن کامل بھی بن گیا. اور جب بن گیا, اب ایک دن جادوگر کے گھر سے لوٹ رہا تھا اور اتنے میں ایک بڑا جانور, جیسے آج کل ہمارے یہاں تو ہاتھی بہت بڑا جانور ہے, لیکن اس زمانے میں تو ڈائناسور وغیرہ ہی رہے ہوں گے نا. جتنے لوگوں کی ہائٹ زیادہ تھی تو جانوروں کی بھی ہائٹ زیادہ رہی ہوگی, بڑے بڑے جانور. تو ایک جانور آ کر کھڑا تھا راستے میں, لوگوں کا راستہ بلاک, اور لوگ پریشان تھے اس سے. وہ آ کر راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا آج آزمانے کا وقت ہے, آزمائش کا وقت. اس نے ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر اٹھایا, اٹھا کر کہا اللہ, دعا کر رہا ہے اللہ اگر جادوگر جھوٹا ہے, اس کی تعلیم جھوٹی اور باطل, اور یہ پادری جس نے مجھے ایمان دیا اور ساری تعلیمات دی اگر وہ سچا ہے تو اس جانور کو بھگا دے. یہ کہہ کر پتھر مارا, وہ جانور بھاگتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا, بھاگتا ہوا چلا گیا. اب بچے کو یقین آ گیا کہ واقعی ہاں یہ دین سچا دین ہے اور میں نے جسے اختیار کیا وہ درست حق پر ہے. اب اس کے بعد حال یہ تھا, جو بھی بیمار آتا یہ دعا کرتا اچھا ہو جاتا, جو بھی بیمار آتا یہ دعا کرتا اچھا. بادشاہ کے وزیر کو پتا چلا, جو اندھا نابینا ہو چکا تھا, چشمے نہیں تھے اس زمانے میں, اندھا ہو چکا تھا, جب اسے پتا چلا وہ گیا. اس بچے نے کہا ایک شرط ہے, ایمان لا, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, آنکھیں واپس آ جائے گی. بندے نے ایمان قبول کیا, اس بچے نے دعا کی, جیسے ہی دعا کی آنکھیں واپس آ گئی, آنکھیں واپس. اب کہتے ہیں جب آنکھیں واپس آ گئی نا, یہ بندہ پہنچا بادشاہ کے دربار میں, وزیر قریبی تھا وہاں بیٹھا. بادشاہ نے کہا بھائی کیسے آنکھیں لوٹائی؟ اب سارا واقعہ پتا چل گیا. ان دونوں کو, وزیر کو بھی قتل کر دیا گیا اور جو پادری تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا. لیکن بچے میں پرابلم یہ تھا, بڑے کام کا بچہ تھا, سارا جادو سیکھ چکا تھا, اگر یہ چلا گیا تو وہ ساری محنت برباد ہو جائے گی. تو بادشاہ نے کہا کسی طرح سے اس کو ڈرا دھمکا کر واپس لاتے ہیں. تو پہلے اسے بھیج دیا کہاں؟ پہاڑ پر. سپاہیوں
سپاہیوں سے کہا اسے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر, اگر یہ اپنے دین سے واپس پلٹ جائے تو ٹھیک, ورنہ پھینک دینا, تاکہ بندہ ڈرے. اب وہاں پہنچے پہاڑ کی چوٹی پر, بچہ کہتے ہیں اے اللہ اگر میں حق پر ہوں, یہ جھوٹے ہیں, تو ان کو گرا. پہاڑ ہلا, سارے سپاہی گر کر مر گئے. یہ اتر کر آیا, بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہ میرے سپاہی کا وہ پہاڑ سے گرے مر گئے, وہ سب مر گئے. کہ تو بچ گیا؟ کہا میرے رب نے مجھے بچایا, میرے اللہ نے بچایا. لیکن آیا بادشاہ کے دربار میں, اس لیے کہ قربانیاں پیش کی جائیں تب جا کر پھر کامیابی ملتی ہے. آیا, اب یہ کچھ سپاہیوں کو اس کو دریا کے بیچ میں لے جاؤ, اور وہاں اگر اس سے پوچھنا دین سے پلٹ آئے تو ٹھیک, ورنہ دریا میں ڈبا دینا. کہا ٹھیک. اب یہ کشتی لے کر گئے, بیچ دریا میں پہنچے. کہا کہ بول واپس پلٹتا ہے کہ نہیں, ورنہ ہم ڈبا دیں گے. کہ اے اللہ انہیں ڈبا, انہیں غرق فرما. کہتے کشتی پلٹی, سب ڈوب گئے. ایک تختے پر یہ بیٹھ کر کنارے پہنچا, پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر. اب وہ پریشان کہ آخر اس کو قتل کیسے کیا جائے, یعنی کہ کیسے اسے واپس. تو پھر بچے نے کہا اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میں جیسا طریقہ بتاؤں اس طریقے سے قتل کر, تو میں ہو جاؤں گا قتل, میں قتل ہو جاؤں گا. تو بتایا طریقہ. ایک دن یعنی کہ سارے لوگوں کو میدان میں, گاؤں کے لوگوں کو بچے کے کہنے پر جمع کیا گیا, سب جمع ہو گئے. اس کے بعد بچے نے کہا ایک کھمبا گاڑ دو, اس میں مجھے لٹکا دو, پھر میرے تیر کمان سے ایک تیر اور کمان لو, اور لینے کے بعد یہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم ہذا الصبی, بسم اللہ برب ہذا الصبی, اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے, اور پھر یہ کہہ کر تیر چلاؤ, میں مر جاؤں گا. اسے باندھ دیا گیا. اس بادشاہ نے تیر کمان لیا اور لے کر کہا بسم اللہ برب ہذا الصبی, اس بچے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلایا, بچے کو لگا, بچہ شہید ہو گیا, بچہ شہید ہوا. لیکن جانتے اس بچے نے یہ قربانی دی تو حال کیا ہوا؟ پوری بستی, پورا گاؤں آمنا باللہ برب ہذا الصبی کہتا ہوا, پکارتا ہوا مومن ہو گیا. سب کے سب مومن ہو گئے, اور پھر ان سارے مومنوں کو آگ میں ڈال دیا گیا. ان کے گھروں کے آگے خندق, اخدود کہتے خندق گڈھوں کو, گھروں کے آگے ہی پوری بستی مسلمان ہو گئے. اب کتنے گڈھے کھودے جائیں, تو آگے ایک نالی کھود دی گئی, اس میں آگ روشن کی گئی, اور سب کو کہا جاتا ہے بول واپس آتا ہے کہ پھینکو. کہا پھینک دے, میں جا رہا ہوں, خود جا رہا ہوں, تجھے پھینکنے کی ضرورت نہیں. وہ گر جاتے اندر, آگ کے اندر کود جاتے, لیکن دین نہ چھوڑا. یہ اس بچے کی قربانی کا نتیجہ تھا, بچے کی قربانی کا نتیجہ کہ یہ دین حق ہے, کوئی نہ پلٹا. آخر میں ایک عورت کی باری آئی. عورت کو سپاہیوں نے پوچھا, گود میں دودھ پیتا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ. اب عورت دودھ پیتے بچے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی, آگ سے تھوڑا پیچھے ہٹی, تو بچہ دودھ پیتا. بچہ بول اٹھائے ماں پیچھے مت ہٹ, گھبرا مت, کود جا, تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گی. چھوٹا بچہ جب یہ بول اٹھا تو پھر عورت اپنے بچے کے ساتھ آگ میں کود گئی. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ پوری بستی کو آگ میں ڈالا گیا, ایک بھی ایمان سے نہ پلٹا, پیچھے نہ ہٹا. یہ وجہ کیا تھی؟ اس بچے نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی. آپ بھی قربانی پیش کریں, اللہ دنیا آخرت دونوں جہان میں آپ کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے گا, آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیران اسلام کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شفیق ملت اور سید منور حسین باپور علیہ رحمت و رضوان, ان دونوں بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.